بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آثار السنن کا سبق نمبر 96 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم ابواب صفت الصلاۃ کے تحت جو باب ہے باب فی قراءۃ الفاتحہ، اس باب کو پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں۔ تو سورہ فاتحہ فرض ہے یا مطلق قراءت فرض ہے، آج اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 5 احادیث ذکر کی ہیں۔ ان احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا مطلق قراءت ہے، اس کے تحت فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہم ان 5 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس فقہی مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب فی قراءۃ الفاتحہ، یہ باب ہے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں۔ پہلی حدیث ہے عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب، رواہ الجماعہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس کو محدثین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ اگلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج یقولها ثلاثا، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس میں اس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، تو یہ نماز ناقص ہے۔ یقولها ثلاثا، یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں اس باب میں یہاں فقہا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ رکن جو ہے وہ مطلق قرات ہے یا پھر سورہ فاتحہ رکن ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا پھر مطلق قرات کرنا، چاہے وہ سورہ فاتحہ کی ہو یا اس کے ساتھ سورت ملانے کی پوری جو قرات ہوتی ہے، ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی سورت اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے یا پھر مطلق قرات کرنا فرض ہے۔ تو اس میں 2 قسم کے مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب احناف کا ہے، احناف کے نزدیک مطلق قرات فرض ہے، چاہے سورہ فاتحہ کی ہو چاہے سورت کی ہو، کوئی بھی سورت اس کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ کوئی سی سورت ایک رکعت میں پڑھ لی، دوسری رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی سی رکعت بھی پڑھ لی، تو اس کی نماز آخر میں اس نے سجدہ صاحب کر لیا تو اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ الگ سے جو ہے یہ واجب ہے، اور اسی طرح جو دوسری سورت یہاں جہاں جو اس کے بعد پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد وہ بھی واجب ہے، اس کو احناف فرض نہیں کہتے، اور فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاحب نہیں ہوتا بلکہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ سے پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں اگر سجدہ صاحب کر لیا آخر میں تو نماز ہو گئی۔ تو اس مسئلے میں بھی ایسے ہی ہے کہ احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، آخر میں اس کو یاد آیا میں نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو آخر میں جا کے اس نے سجدہ صاحب کر لیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا جو ہے وہ سنت ہے۔ تو ان کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ سے پڑھے گا، نئے سرے سے پڑھے گا۔ تو دلائل جو ہے وہ احناف کی دلیل یہ ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم پڑھو جو بھی تمہیں قرآن میں سے آسان لگے۔ تو اب اس میں جو ما تیسرہ میں ما ہے یہ جو ہے یہ مطلق قرات پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ مطلق قرات قرآن کی جو ہے وہ فرض ہوگی، اور اس کے ساتھ سورت پڑھنا، کوئی ایک سورت پڑھنا جو ہے وہ خاص نہیں ہوگی، بلکہ کہیں سے بھی قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور وہ فرض ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے وہ احادیث کی بنیاد پر اس کو واجب کہتے ہیں، اس طرح سورت کو بھی الگ سے واجب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی قرآن کا حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے تو وہ فرض ہے، اس کا پڑھنا وہ ضروری ہے۔ اور جو دوسری احادیث وغیرہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا ذکر ہوا ہے، جیسے کہ یہ حدیث آپ کے سامنے گزری ہے اور ائمہ ثلاثہ کی دلیل بھی ہے لا
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اگر ہم اس حدیث کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیتے ہیں تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی ہوگی جو کہ ناجائز ہے. یعنی کتاب اللہ پر زیادتی کرنا کہ ایک حکم ثابت ہو رہا ہے قرآن کریم سے، اس پر اپنی طرف سے یا کسی حدیث کی بنیاد پر ہم اس میں زیادتی کر دیں، کوئی اضافہ کر دیں تو یہ ناجائز ہوتا ہے. خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کی جا سکتی. ائمہ ثلاثہ کی دلیل جو ہے وہ احادیث باب ہے. جس طرح کی پہلی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ خبر واحد ہے اور اس سے زیادہ وجوب ہی ثابت ہو سکتا ہے. خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی. فرضیت کے لیے کوئی دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے دلیل قطعی خبر واحد جو ہے یہ دلیل قطعی نہیں ہے، یہ دلیل ظنی ہے اور اس سے وجوب ہی ثابت ہو سکتا ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ دیگر نصوص کے قرینے سے یہ جو نفی ہے یہاں پر لا صلاۃ لمن لم یقرأ، یہاں پر جو نفی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز نہیں ہوئی، تو یہ کمال کی نفی پر محمول ہوگا. یعنی اس شخص کی نماز کامل نہیں ہے. یعنی اگر وہ سورہ فاتحہ چھوڑ دیتا تو اس کی شخص کی نماز کامل نہیں ہے. تو ایک کمال کی نفی ہے، نہ کہ عین نماز کی. یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نہیں ہوگی. احناف نے جو دلیل پیش کی ہے ما تیسر من القرآن فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب یہاں پہ ما سے جو ہے انہوں نے استدلال کیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ما جو ہے اس سے جو ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ لیا جائے تو وہ اس سے نماز ہو جائے گی اور وہ فرض ہے اس کا پڑھنا، کیونکہ یہاں پر ما جو ہے اس کو عموم پر محمول کرتے ہوئے احناف نے یہ کہا تھا. تو یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ما تیسر میں ما جو ہے یہ مجمل ہے، اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے، واضح نہیں ہے. اور اس کی وضاحت کے لیے، اس کی تفسیر کے لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو لہٰذا یہ ما تیسر میں ما جو ہے مجمل ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. تو لہٰذا اس وضاحت اور تفسیر کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے ہم فاتحہ کو فرض قرار دیں گے، اور اس کا فرض قرار دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ ما مجمل نہیں ہے بلکہ عام ہے، اور عام چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے عموم پر باقی رہتی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ مجمل ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ما کو احناف جو ہے وہ عام رکھتے ہیں اور عام اپنے عموم پر باقی رہتا ہے. تو لہٰذا خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا صحیح نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. اس باب کی اگلی روایت وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، رواہ احمد وابن ماجہ والطحاوی واسنادہ حسن. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے نماز پڑھی اس کے اندر اس نے سورہ فاتحہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو فہی خداج، تو اس کی نماز ناقص ہے. رواہ احمد وابن ماجہ والطحاوی، اس کو امام احمد ابن ماجہ اور طحاوی نے روایت کیا ہے. واسنادہ حسن، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے. اس سے اگلی روایت وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، رواہ ابو داود واحمد وابو یعلا وابن حبان واسنادہ صحیح. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا، امرنا ہمیں حکم دیا گیا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں وما تیسر اور جو قرآن میں سے آسان ہو. اس کو ابو داؤد، امام احمد، ابو یعلا اور ابن حبان نے روایت کی اور اس کی سند بھی صحیح درجے کی ہے. اس سے اگلی روایت ہے وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضی اللہ تعالی عنہ وكان من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال جاء رجل ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جالس في المسجد فصلى قريبا منه ثم انصرف الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال له اعد صلاتك فانك لم تصلي فقال يا رسول الله علمني كيف اصنع قال اذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت فإذا ركعت فجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن لسجودك فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة. رواه أحمد وإسناده حسن.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت رفاعت بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابہ میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاء رجل، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، جالسن فی المسجد، مسجد میں تشریف فرماتے، فصلی قریبا منہ، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھی، ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا، فقال له، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد صلاتک فانک لم تصلی، تو اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ علمنی کیف اصنع، آپ مجھے بتا دیجئے، مجھے سکھا دیجئے میں کیسے کروں۔ قال، تو آپ نے فرمایا اذا استقبلت القبلۃ فکبر، جب تم قبلہ رخ ہو جاؤ، قبلے کی طرف رکوع کر لو، قبلے کی طرف رخ کر لو، فکبر، تو تکبیر کہو، ثم اقرأ بأم القرآن، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، ثم اقرأ بما شئت، پھر جو تم چاہتے ہو قرآن میں سے پڑھو، فإذا رکعت فاجعل راحتیک علی رکبتیک، پھر جب تم رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو، فجعل راحتیک علی رکبتیک، اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو، وامدد ظہرک، اور اپنی پشت پھیلا دو، یعنی کمر کو پھیلا دو، ومکن لرکوعک، اور اپنا رکوع اطمینان کے ساتھ کرو، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، جب تم اب سر اٹھا لو رکوع سے تو اپنے کمر کو سیدھا کر لو یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں تک لوٹ جائیں، یعنی کہ بالکل سیدھے ہو کر سکون سے کھڑے ہو جاؤ۔ فإذا سجدت، جب تم سجدہ کرو، فمکن لسجودک، تو سجدے کو اطمینان سے کرو۔ فإذا رفعت رأسك، جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ، فاجلس على فخذك اليسرى، تو اپنے بائیں ران پر بیٹھ جاؤ، فخذک الیسرى، بائیں ران پر بیٹھ جاؤ، ثم اصنع ذلك في كل رکعۃ، تم اسی طرح کرو ہر رکعت میں۔ رواہ احمد واسنادہ حسن، اس کو امام احمد نے روایت کی ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ تو یہ جتنی احادیث میں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہیں، ان سے استدلال کر کے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بابٌ فی قراءۃ الفاتحہ کی 5 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور ایک فقہی مسئلہ، یعنی کہ مطلق قرات فرض ہے یا پھر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور ان کا استدلال حدیث باب سے جو اس باب کی حدیث ہیں، اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ مطلق قرات فرض ہے، اور ان کا استدلال قرآن کریم کی آیت سے ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ مطلق قرات فرض ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے واجب جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا الگ سے پڑھنا واجب ہے، اور اس طرح سورت کا پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آخر میں سجدہ صاحب کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی احناف کے نزدیک۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے ائمہ ثلاثہ کے ہاں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔